وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 ہے، آیت 62 ہے۔ جب اللہ نے اسے جنت سے نکل جانے کے لیے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، تو شیطان نے مہلت مانگ لی۔ آیت نمبر 62 میں آتا ہے، کالا ارائیتک، کہنے لگا اللہ کیا آپ دیکھتے ہیں، حاذ الذی، اس آدم کو، کرمت علیہ، جس کو آپ نے مجھ پہ فضیلت دی، لئن اخرتنی، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک کے لیے، لاحتنکن ذریتہ، تو میں ضرور اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، اور اس کی اولاد کو بھی، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے ہیں جو بچ پائیں گے۔ اس نے اللہ کے ساتھ ایک مہلت کا وقت طے کر لیا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے بھی اس کو مہلت دے دی کہ جا تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ اللہ نے فرمایا قال اذهب، کہ تو چلا جا، نکل جا یہاں سے، فمن تبعک منہم، پس آدم کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم، تو پھر جہنم تم سب کا بدلہ ہوگا، جزاء موفورا، پورے کا پورا بدلہ۔ اور پھر اللہ نے اس کو اور بھی طاقت دے دی کہ جا تو جو کر سکتا ہے کر لے، میرے مخلص بندے تیرے داؤں میں نہیں آئیں گے، تیری سازشوں میں نہیں آئیں گے، تیرے وسوسوں میں نہیں آئیں گے۔ تو بہرحال اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، اور اللہ نے کہا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، تو اس طرح کر، پھسلا ان کو جتنی تو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ کس طرح پھسلا ان کو؟ بِصَوْتِکَ، اپنی آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِکَ، اور تو لے آ اپنے تمام لشکر جو ہیں، تیرے سوار جو لشکر ہیں وہ بھی لے آ، اور راجلی کا، اور تیرے پیدل جو پیادہ لشکر ہے ان کو بھی لے آ، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو ان کے مالوں میں داخل ہو جا، ان کے مال میں داخل ہو جا، وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولاد میں بھی داخل ہو جا، وَعِدْهُمْ، اور ان کو دے وعدے، تو جتنے ان کو وعدے دلا سکتا ہے، جتنی اللہ کی نافرمانی کے وعدے دے سکتا ہے تو دیتا رہے ان کو۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، اور اللہ فرما رہے ہیں آیت کے آخر میں کہ شیطان تمہیں جتنے بھی وعدہ دے گا وہ سب کے سب دھوکہ ہوں گے، سب دھوکے۔ کیسے کیسے وعدے شیطان دیتا ہے انسان کو؟ سب سے پہلے کہتا ہے کہ تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، اب تجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین کو شعوری طور پہ کیوں پڑھنا ہے، بس پڑھ لیا تھا بڑوں نے، تم بھی اسی پہ عمل کر لو۔ اور سب سے بڑی بات ہے، آگ تو چھوڑی نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ آگ، مسلمان جو ہے آگ سے نکال لیے جائیں گے؟ یہود والا وہ نظریہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ آگ نہیں چھوئے گی ہمیں مگر گنتی کے چند دن۔ تو وہی مسلمانوں کا بھی آج نظریہ ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں اپنی من چاہی زندگی گزار لیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، جنت تو ہمارے لیے واجب ہے۔ تو یہی وعدہ دے گا جو سب کے سب دھوکہ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں ان سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا سب سے کھلا اور واضح دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کو دشمن سمجھ لو، کیونکہ جب تک ہم دشمن کی پہچان نہ کریں تب تک ہم اپنے دفاع کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، تب ہم شیطان کی نقش قدم سے بچ پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا
خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرنا. انہ لکم عدو، وہ تمہارے لیے دشمن ہے، مبین، اور کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے. سورہ البقرہ سے کیونکہ ہمارا آغاز ہو رہا ہے قرآن جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد، تو ہم وہاں سے دیکھیں گے کہ شیطان کیسے کیسے انسانوں کو بہکاتا ہے. سب سے پہلے اللہ نے پوری انسانیت کو اور ایمان والوں کو جو ہے وہ آگاہ کیا کرنا کیا ہے. سب سے پہلے آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ انسان جس چیز سے پرورش پاتا ہے وہ حلال ہونی چاہیے اور طیب ہونی چاہیے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اگر ہم کچھ لے لیں گے دین میں سے اور کچھ چھوڑ دیں گے تو پھر شیطان ہم پہ قابو کر لے گا، پھر ہم شیطان کے نقش قدم کی طرف چل پڑیں گے، اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے سورہ البقرہ میں، کیونکہ آج ہم شروع کریں گے شیطان کے ہتھ کنڈے کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ہتھ کنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ ہمیں کیا ہدایت کر رہے ہیں اور تمام انسانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے. یا ایھا الناس، اللہ فرما رہے ہیں اے انسانوں، اے تمام لوگوں، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کہ کھاؤ جو کچھ بھی زمین پہ ہے حلال اور طیب، جو پاکیزہ ہے اور جو حلال ہے. حلال جو ہے وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی اور باطنی طور پہ بھی حلال ہوں، اور طیب جو ہے وہ حلال تو ہوتا ہی ہے لیکن ظاہری طور پر بھی حلال یعنی صاف ستھرا ہوتا ہے. اور وہاں بھی اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرنا. یعنی حلال اور طیب نہ کھانا بھی شیطان کی پیروی ہے. اگر انسان حبیث چیزیں کھائے گا تو وہ بھی شیطان کی پیروی کی طرف چلا جائے گا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور دیکھو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو گے. اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہی لفظ ہیں جو ہم نے 208 نمبر آیت میں پڑھے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر اللہ نے دوبارہ اس امت کو، جب اس امت کے ذمہ ڈال دیا کہ آپ تم لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہو، تم بہترین امت ہو، جب اللہ نے اس امت کی تاج پوشی کر دی، یہود کو معزول کر دیا اس عہدے سے جو ان کو فضیلت ملی تھی، تو سب سے پہلے اس امت کے لیے حکم بھی یہی آیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، کہ کھاؤ اس میں سے جو حلال ہے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو. ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری بندگی تیری عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ حلال اور طیب کھاؤ اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ صرف اللہ کی بندگی اس کی عبادت کرتے ہو، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ بات اللہ نے مومنوں سے بھی کہی اور اللہ نے اپنے رسولوں سے بھی کہی. سورہ مومنون اس کی آیت نمبر 51 میں آتا ہے یا ایھا الرسول، کہ اے رسولو، کلو من طیبات، کہ کھاؤ اس میں سے جو پاک ہے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اور صالح عمل کرو. تو وہاں پہ رسولوں سے کہا گیا کہ پاکیزہ کھانے کھاؤ اور صالح عمل کرو. یہاں پہ مومنوں سے کہا گیا پاکیزہ کھانے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم واقعی اس اپنے دعوے میں سچے ہو جو تم ہر نماز میں اللہ کے سامنے کرتے ہو کہ اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، صرف تیری عبادت کریں گے. تو موضوع آج کا جو ہے وہ ہے حلال اور طیب. انشاءاللہ آج ہم طیب پہ بات کرتے ہیں. طیب کیا ہے؟ طیب ہر وہ چیز جو حلال بھی ہو اور صاف ستھری بھی ہو. دیکھیں فروٹ جتنے بھی ہیں، پھل جتنے بھی ہیں، سبزیاں سب حلال ہیں، لیکن وہ سبزی جو گلی سڑی ہو یا وہ پھل جو گلا سڑا ہو وہ طیب نہیں ہے. حلال تو ہے، طیب نہیں ہے. طیب کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ طیب کھانا جو ہے وہ انسان کے پورے جسم پہ اثر کرتا ہے، جسم کیا روح پہ بھی اثر کرتا ہے. اگر کھانا صحیح طرح کھایا ہوگا، جس طرح کہ کہا گیا، جس طرح ہمیں حکم دیا گیا اس کے مطابق کھایا ہوگا، نہ تو اتنا کم کھایا جائے کہ بالکل ہی انسان لاغر اور کمزور ہو جائے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ پھر ہر وقت کھانے کی فکر رہ جائے، بلکہ اس طریقے سے کھایا ہوگا جو طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ملتا ہے. اور کھانا اس لیے کھایا جائے گا تاکہ ہم اپنی جسمانی قوت کو جو ہے برقرار رکھ سکیں اور پازیٹیو کام کر سکیں. رسولوں سے کیا کہا گیا؟ تاکہ تم
نیک صالح عمل کرو، حلال کھاؤ، اور ہم سب سے بھی یہ کہا گیا کہ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، کھانے کو جس طرح اللہ چاہتے ہیں اس طرح کھایا جائے، یعنی حلال اور طیب کھایا جائے۔ طیب کیا کیا ہوتا ہے؟ طیب ہر وہ چیز جو انسان کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ آج دنیا میں فوڈ انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 100 ارب ڈالر کے اوپر محیط ہے۔ اتنا بڑا بزنس جو ہے دنیا کا وہ فوڈ انڈسٹری ہے، لیکن بہت سارے جو فوڈ ہمیں ملتے ہیں جن پہ جو انگریڈینٹ لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتے۔ خوردنی تیل کیسی کیسی چربیوں سے بنایا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ بہت ساری بیماریاں انسان کی طیب نہ کھانے کی وجہ سے آئیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی جو انسان کھاتا ہے، جیسے آج مثال لے لیں برائلر مرغی کی، جس کو اس کے ٹائم سے بہت پہلے تیار کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم وہ کھاتے ہیں تو وہی چیز انسانوں کے اندر بھی آتی ہے۔ آج ہماری نسلیں وقت سے پہلے بالغ ہو رہی ہیں اور وقت سے پہلے بوڑھی ہو رہی ہیں، اور بہت سارے بانجھ پن جو آ رہا ہے وہ اسی وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ ہم نے قدرت کو چھوڑ دیا۔ پاکیزہ کھانے وہ ہیں جو ملاوٹ سے پاک ہوں۔ آج معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیں ملاوٹ سے پاک نہیں ملتی۔ اور پھر جتنا ٹن فوڈ ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ اوپر جو لکھا ہوا ہے حلال اور طیب تو وہی ہے جو تازہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ حلال ہر وہ چیز جو پاکیزہ ہو وہ انسان کے جسم پہ کیا روح پہ اس کی پوری شخصیت پہ اثر کرتی ہے۔ یقین جانے کہ جب انسان حلال اور طیب کھائے گا تو اس کے عمل جو ہیں وہ اس سے بہتر نکلیں گے۔ لیکن جتنا جنک فوڈ آج کل کھایا جا رہا ہے بچے جو ہمارے کھا رہے ہیں، یقین جانے ایسی سو چیز ایسے مسالے اس میں ڈالے جا رہے ہیں جو حفظان صحت کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ اور نہیں تو سافٹ ڈرنک کی مثال لے لیں۔ سافٹ ڈرنک جتنے پیے جاتے ہیں ان پر ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس میں نقصان ہے، لیکن صرف ذائقہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ہاں طیب میں ذائقہ کو تو مد نظر رکھا جائے گا، لیکن ذائقہ صرف نہیں ہوگا بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خوراک انسان کے جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کو کیا کیا توانائی فراہم کر رہی ہے، اس کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے جسم کی، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، وٹامن ہے، یہ سارے پورے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اور یقین جانیں اللہ نے ہر جگہ جہاں جو اتنے لوگ آباد ہیں، اگر کہیں پہ زیادہ سردی ہے تو وہاں ویسی چیزیں ہی اللہ نے پیدا کی ہیں جو ان کے لیے بہتر ہوں۔ اسی طرح گرمی میں جو گرم ملک ہیں ان کے لیے ویسی ہی چیزیں پیدا کی گئی۔ اللہ نے انسانوں کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے لیے ان کی پرورش کے لیے بہترین انتظام بھی کر دیا۔ جو کچھ بھی زمین پہ ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فوڈ انڈسٹری کی بات ہو رہی تھی، یقین جانیں کتنے کروڑوں اربوں کا مال جو ہے، جو کھانا جو ہے وہ صرف اس لیے ضائع کر دیا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں اپنی پرائس کو سٹیبل رکھا جائے۔ آپ یہ ساری چیزیں نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، اس موضوع کو میں زیادہ لمبا نہیں کر سکتا۔ بہرحال پاکیزہ کھانے کی طرف مجھے اور آپ کو ترغیب دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر جب ہمارے کھانے پاکیزہ ہوں گے، کیونکہ اس امت سے خطاب ہو رہا ہے، اور خطاب میں سب سے پہلے یہ چیز آ رہی ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ۔ ترمذی کی وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، اللہ کے گھر پہنچتا ہے، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ اے اللہ، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر سکتے ہیں جب کہ اس کا کھانا حرام، اور جس کھانے سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام، اس کا لباس حرام، تو پھر ایسے شخص کی اللہ دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ طیب اور حلال کھایا جائے۔ طیب پاکیزہ کھانے جو اللہ نے ہمارے لیے زمین سے مہیا کیے ہیں، لیکن آج معذرت کے ساتھ سبزیاں ہیں تو ان کے لیے بھی جو پانی فراہم کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسا گندا پانی، جو ایسے نالے ہوتے ہیں گندے جس میں سارے آلائشیں ہوتی ہیں، وہ پانی کے ساتھ فصل کو، سبزی کو تیار کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہ پہ آپ ٹی وی میں پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر انسان، اور میں تو مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ جی ہم نے تھوڑا کھانا ہے، پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی منع نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ دوسری جگہ پہ جا کے کھایا جائے گا۔ اللہ اکبر!
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے دوسرے بھائی مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے کتنے وہ جانور جو حرام ہیں ان کے گوشت کھلا دیے جاتے ہیں صرف اپنی نفع کے لیے۔ بہرحال ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ دیکھیں ملاوٹ ہی ہے، چاہے بہت سارے لوگ جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو صاف ستھرا پانی ملاتے ہیں، وہ تو دوسرا جو ہے وہ دوسرا گندا پانی ملاتا ہے، چاہے پاک کی پاک میں ملاوٹ کی جائے یا پاک میں ناپاک کی ملاوٹ کی جائے، تب بھی وہ ملاوٹ ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک گندم میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلی تھی، تو آپ نے کہا یہ کیا؟ تو صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول رات کو بارش ہو گئی تھی تو میں نے جو خشک گندم تھی وہ لا کے اس کے اوپر رکھ دی، ڈال دی۔ فرمایا کہ تو نے گیلی گندم اوپر کیوں نہیں رکھی اور خشک کو علیحدہ کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی ایسا کام کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج معذرت کے ساتھ سب سے زیادہ یہ کام ہم مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ ہم اپنی دنیا بنانے کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پھر جتنی بھی چیزیں ہیں، سگریٹ ہے اس کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں کتنا بکتا ہے اور لوگ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ یقین جانیں فتوے تو اس میں مختلف ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی جو ان کی بیس ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ انسانی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ مفتیان کی بحث ہے، لیکن ایک چیز تو پکی ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، طیب نہیں ہے، طیب نہیں ہے۔ تو ایسی چیز جو انسانی صحت کو نقصان دے، کیونکہ یہ جسم میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس کو اگر ہم نے نقصان پہنچایا تو پھر ہم سمجھ لیں کہ خودکشی کی طرف جانے والا قدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں وہ چیزیں لینی ہیں جو ہمارے جسم ہمارے ذہن کے لیے بہتر ہوں، اور جب ہم طیب اور حلال کھانے کھائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اللہ کے لیے شکر ادا کریں گے تب ہی اللہ نے کہا ہے کہ واقعی اگر تم دعوے دار ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے طیب پاک کھانا بھی اللہ کی عبادت میں سے ہے، یہ اللہ کی بندگی میں سے ہے۔ رسولوں سے کہا گیا تاکہ تم عمل صالح کرو، اور پھر تمام انسانوں سے کہا گیا کہ کھاؤ جو زمین پہ حلال اور طیب ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چل پڑنا، کیونکہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ خوراک کھائیں جس سے ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ زیادہ کھانے والے لوگ آپ دیکھیں صرف کھانے پہ دھیان ہوتا ہے، صبح کیا کھانا ہے، دوپہر کو کیا پکے گا، رات کو کیا کھائیں گے، صبح ناشتے کے لیے کیا ہے۔ زندگی میں کوئی مثبت کام نہیں ہے، صرف کھانا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ بس یہ چیز سمجھ لیں، مقصد جو ہے وہ ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں، کس لیے آئے ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ اللہ کی پوری زندگی میں بندگی ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے مطابق، یعنی پورے دین میں داخل ہوں۔ بندگی عبادات بھی ہے، بندگی معاشیات بھی ہے، بندگی سیاسیات بھی ہے، ہر چیز میں اللہ کی بندگی۔ یعنی ہم جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے کاروبار پہ ہوں، اپنی جابس پہ ہوں، تو وہ بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ بھی عبادت بن جائے گا اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق کیا، اور اگر نہ کیا تو پھر ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اسی طرح ہمسائے ہمارے ساتھ ہے، یہ سارا کچھ ہی یقین جانے عبادت میں آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا موضوع ہے یہ عبادت اور بندگی کا، اور زندگی تو آئی ہی ہمیں اللہ نے دی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور ہر جگہ پہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر نکاح ہونا ہے تو کیسے ہوگا، اگر کوئی فوتگی ہوگی تو کیا کیا جائے گا، یہ سب کچھ۔ اور دیکھیں غم کو بھی دور کرتا ہے کھانا جو ہے نا طیب، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جگہ پہ جب فوتگی ہوئی تو سوگ میں تھے تو آپ نے کہا کوئی ان کو پکا کے تلبیہ یا تلبینہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو کہا گیا پکا کے، تاکہ انسان کے اندر طاقت آئے۔ دیکھیں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی صحیح طرح بندگی کر سکے۔ شیطان جو ہے وہ ہمیں ایسے کھانے کھلا رہا ہے
یقین جانے کہ ہمارے وجود میں ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جتنا بھی فوڈ کھلایا جا رہا ہے، جنک فوڈ، آپ یقین جانیں، یا جو بھی سافٹ ڈرنک بیچے جا رہے ہیں بڑے بڑے اشتہارات لگا کے، وہ سب کے سب انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اس کے بعد انسان جب بیمار ہوتا ہے تو معذرت کے ساتھ خالص دوائیاں بھی نہیں ملتی، دوائیوں میں بھی ملاوٹ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان سمجھیں۔ بہرحال اللہ نے تو طیب چیزیں جو ہیں، پاک چیزیں، ان کو جو ہے حلال کیا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جن پہ جو تقوی میں زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی رغبت نہیں رہتی ان کو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ٹھنڈا پانی نہیں پینا، نہیں جی میں نے اپنے آپ پہ یہ چیزیں اس لیے کر دی ہیں کہ تاکہ یہ جو ہے یہ اللہ سے دور کر دی ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے کہ آپ نے حلال اور طیب کھانے کے سے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ آپ نے گوشت بھی کھایا، آپ نے سبزی بھی کھائی، آپ نے جو بھی طیب چیز آپ کو ملی آپ نے کھائی۔ تو اس لیے اپنے طور پہ حلال اور حرام کا کسی کے پاس ٹھیکہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 87 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ تم اپنے لیے کوئی ایسی چیز جو اللہ نے پاک چیز ہے جو تمہارے لیے حلال کیا اس کو حرام نہ کرو۔ پاک چیزیں جو ہے نا، پاک اور طیب اور حلال، جو تو حلال اللہ نے کی ہیں، کوئی بھی ان کو حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اور دیکھو زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کسی بھی زیادتی کرنے والے کو۔ خبیث اور طیب جو ہے ان میں فرق، انسان کو لگتا ہے کہ آج تو سارا پوری دنیا میں سوبری کی بک رہے ہیں، اور یہ بات کر رہے ہیں، اگر ہم مرغی کی بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا کا پورا فوڈ آپ دیکھیں، چاہے جتنے بھی برگر بن رہا ہو، پیزا بن رہا ہو، جو بھی فوڈ ہم کھا رہے ہیں وہ سب کے سب اسی سے تیار ہو رہا ہے۔ سورہ المائدہ میں آتا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ چاہے تمہیں خبیث کی کثرت کتنی حیران کن کیوں نہ کرے، کہ اتنا ہی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ تو یہی ہے، لوگ یہی کھا رہے ہیں۔ اور آج دیکھ لیں انسان کی صحت کتنی خراب ہو رہی ہے، اور جب صحت ہی نہیں صحیح ہوگی تو پھر کام کہاں سے اچھا ہوگا؟ پھر نہ انسان اس کام کی طرف آئے گا جو اللہ کے لیے جہاد کی طرف آنا ہے، جان اور مال سے۔ جب جان ہی نہیں ہوگی صحیح تو پھر کیسے جہاد ہوگا؟ اور پھر ذہنی طور پہ بھی انسان جو کھاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے جو جانور حرام کیے نا، اس لیے کہ ان کی خصلتیں ایسی تھی، اس لیے ان کو حرام کر دیا گیا۔ مویشی جانور حلال، لیکن وحشی جانور جو کچلی والے جانور ہیں ان کو حرام کیا۔ انشاءاللہ اس کو موضوع کو ہم نے آگے بھی کرنا ہے، ہم طیب کے، لیکن تھوڑا سا بات آ گئی تو اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی جو خصلت ہے وہ درندگی ہے اس میں، شیر، چیتا، اسی طرح وہ جانور جو جتنے بھیڑیا ہے، کتا ہے، یہ سب جو ہے حرام کیے گئے۔ اسی طرح سور جو ہے وہ پالا تو جاتا ہے، وہ گوشت تو نہیں کھاتا، لیکن اس کی خصلت میں بے حیائی بہت ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کو اور حرام کیا گیا۔ پرندے میں بھی جو پرندے جو اپنے پنچوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں ان کو بھی حرام کیا گیا۔ اصل میں اللہ ہمیں طیب کھلانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے جسم پہ اس کا اثر ہو اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکیں۔ سورہ نحل میں آتا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اور طیب۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، وہی کہا کہ واقعی اگر تم اپنی اس دعوے میں جو روز نماز کو کہ ایاک نعبد میں واقعی سچے ہو تو واقعی پھر تم اللہ کی بات مانو، حلال اور طیب کھاؤ۔ حلال اور طیب جو اللہ نے میرے لیے اتارا ہے وہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے، جسمانی فائدے کے لیے، روحانی فائدے کے لیے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں آتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، حلالا طیباً، جو طیب بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس پہ تم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو۔ تو حلال اور طیب یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ اس امت کی جب تاج پوشی ہوئی تو یہی آیت سب سے پہلے ہے کہ کھانے اپنے صحیح ہونے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کھانے میں کیا ہے جی، بس ذائقہ ہونا چاہیے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یقین جاننے کہ کھانا انسان کے پوری شخصیت پہ اثر کرتا ہے، روحانی اور جسمانی دونوں شخصیات پہ۔ بیمار لوگ اچھا کام نہیں کر سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
سستی سے کاہلی سے پناہ مانگی ہے، کسل جبن ان سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ جب انسان کھانے ایسے کھائے گا اور اتنا کھائے گا کہ کھانے کے بعد نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا، کھڑا بھی نہ ہو پائے گا، اور بڑے ہوئے پیٹ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ بڑے پیٹ ہیں، جو صرف لوگ کھانے کے لیے شاید دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام بھی یہی تھا۔ سورہ آل اعراف کی آیت نمبر 157 پڑھ لیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے تاکہ تمہارے لیے پاکیزہ کھانوں کو حلال کرے۔ یہود نے اپنے طور پہ کئی چیزوں کو حرام کر لیا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا پاکیزہ کھانے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو آ کے حلال کیا کہ یہ پاکیزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور تم پہ جو خبائث چیزیں تھیں جو انہوں نے اپنے اوپر، آپ آج دیکھ لیں بنی اسرائیل میں شراب انہوں نے اپنے لیے حلال کر لی، اور یہ جو عیسائی ہیں انہوں نے سور بھی کھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ تو حرام ہے۔ اہل کتاب کا کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن جو پاک ہو، وہ جو حلال ہو، جیسے یہود اب بھی یہ سور نہیں کھاتے، ان کا کھانا اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرتے ہیں تو وہ کھایا جا سکتا ہے، جس طرح ہم سورہ المائدہ میں پڑھتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ شراب کے بارے میں جیسے پوچھا گیا کہ شراب جو ہے وہ انگور سے یا کھجور سے تیار ہوتی ہے، تو وہ تو حلال ہیں، تو شراب کیسے حرام ہوگی پھر؟ اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شراب کیا حلال اور طیب ہے، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیسے حلال ہو سکتی ہے، یہ تو حرام ہے، حبیث ہے، کیونکہ پھلوں کو گلاس ہرا کے بنایا جاتا ہے، وہ طریقہ جو قدرت نے نہیں دیا اس کو اپنایا جاتا ہے، تو اس لیے حرام ہے۔ بہت ساری دنیا آج بھی کہتی ہے کہ جی شراب کہاں لکھا ہے حرام ہے، اللہ نے اس کو نجس کہا ہے سورہ المائدہ میں کہ یہ گندگی ہے، اس لیے کہ گلی ساری چیزیں انسان کی صحت پہ اچھا اثر نہیں کرتی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جو طیب نفس ہے نا، وہ بھی نعمتوں میں سے ہے، اللہ کسی کو پاکیزہ نفس دے دے۔ پاکیزہ نفس کی خوراک جو ہے وہ پاکیزہ ہی ہوتی ہے، وہ دوسری خوراک پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا جو پاکیزہ نفس ہوتا ہے۔ اور پھر پاکیزہ نفس جو ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پاکیزہ نفس صبح کرتا ہے تو وہ اس کا نفس طیب جو نفس ہے وہ بڑی حشاش بشاش صبح کرتا ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طیب نفس ہوتا ہے، جو پاکیزہ نفس ہوتا ہے، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ حشاش بشاش ہوتا ہے، نماز کے لیے حشاش بشاش، یہ نہیں کہ سورج نکل آیا اور وہ سویا رہتا ہے۔ لیکن اصباح حبیث النفس کسلان، لیکن جو حبیث نفس ہے وہ سست ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہماری خوراکیں کیا ہیں، اور اسپیشلی موبائل آ گیا، ڈیلیوری شروع ہو گئی، یقین کریں ہماری نسلیں تباہ کر دی گئی ہیں۔ وہ راتوں کو بیٹھے ہیں اپنے موبائل کے سامنے اور وہی جنک فوڈ منگوا کے کھا رہے ہیں، وہی سافٹ ڈرنک پیے جا رہے ہیں، اور پھر سگریٹ پیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ صحت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ان کو ایسی نیند سلاتا ہے فجر کے وقت، 3 4 بجے تک جاگتی رہتی ہے ہماری نئی نسل، یقین جانے، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو شیطان ان کو پھر تھپکی دے کے سلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز، شیطان جو ہے وہ اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے کہ اب بس ساری رات تم نے جاگ لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، میرے گروہ میں آ گئے، اب سو جاؤ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم کرے، بہت ساری جگہ پہ اللہ نے اور بھی کہا ہے، جیسے سورہ الانعام میں آتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ، کہ کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کھانے پینے میں بھی اگر انسان افراط اور تفریط کا شکار ہو تو یہ بھی شیطان کی پیروی ہے۔ اور شیطان کتنی جگہ پہ اللہ یہ بات بار بار لے کے آ رہے ہیں، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے کھلا دشمن۔ اگر دشمن کو پہچانیں گے نہیں اور جو دشمن چاہے گا ہم وہی کریں گے تو ہم تو اسی کی سازش کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، ہم سب کو حلال اور طیب کھانے کی طرف لے آئے، ایسے کھانے جو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کے لیے بھی بہتر ہوں، جو ہمارے لیے ایسی توانائی مہیا کریں
جو ہمیں حشاش بشاش رکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اس کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمہ تن ہمہ گوش تیار رہیں۔ اور ایسا مومن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا مومن جو صحت مند مومن ہے نا، طاقتور، وہ کمزور مومن سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو توانا رکھیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچا مومن بنائے، اور جو اللہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم حلال اور طیب کھائیں، اللہ ہمارے کھانوں کو بھی حلال کر دے، ہماری جو انکم ہے، کمائی ہے، اس کو بھی حلال کر دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا لے جو شکوک والی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا